اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، بلا شبہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن بڑی فضیلت اور بڑی شان والا ہے۔ اسی دن رب ارحم الراحمین نے اس امت پر اپنی نعمت تمام فرمائی، ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل فرمایا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اسی دن اپنا یہ واضح فرمان نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ الحاصل، عرفہ کے دن باری تعالی بندوں پر رحمتیں نازل فرما کر اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر ان پر خصوصی انعام کرتا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیض منہ فی یوم عرفہ وما ذاک الا لما رأى من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام۔ یوم عرفہ کے مقابلے میں کسی اور دن شیطان اتنا کمتر، اتنا حقیر، اتنا ذلیل اور اتنا غضبناک نہیں ہوتا، اور یہ محض اس لیے ہے کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اور باری تعالیٰ اس دن بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے اور گناہوں سے صرف نظر کر لیتا ہے۔ پس میرے بھائیو، اس دن کثرت کے ساتھ اذکار و استغفار کرو، اور تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرو، اور اللہ کی رحمت کا یقین کر کے اس کی طرف متوجہ رہو، کیونکہ اس دن اذکار اور دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اور ان پر بے انتہا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی۔ سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن ان کلمات کا بکثرت ورد فرمایا کرتے تھے۔ اذکار و تسبیحات کا اہتمام کرنے والوں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کہنا خصوصی نیکی میں شامل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی افضل الحسنات، یہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ الحاصل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا در حقیقت بندے کو خدائے رحمان کی رحمت اور حفاظت کا حاصل ہو جانا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال فی یوم 100 مرہ، جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کے فضیلت کے متعلق اسی حدیث میں آگے ارشاد ہے، کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحی عنہ 100 سیئہ وکن لہ حرزا من الشیطان سائر یومہ الی اللیل ولم یأت احد بافضل مما اتی بہ الا من قال اکثر۔ پڑھنے والے کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے،
اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور یہ کلمات پورے دن رات تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے۔ نیز کسی بھی شخص کا عمل اس کے عمل سے افضل اور بہتر نہیں ہوگا بجز اس کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ مرتبہ کہا ہو۔ اب ہمیں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی حقیقت اور حقانیت پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنی زبان کو ہر وقت تیرے ذکر سے تر رکھیں اور ہمارے دلوں کو اپنی عظمت و محبت سے معمور کر دے۔ نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات و خواتین اسلام، میرے مومن بھائیوں، باری تعالیٰ نے عید الاضحیٰ میں ہمارے لیے قربانی مشروع فرمائی ہے۔ قربانی ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب عمل ہے، بس قربانی کر کے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے اور شعائر اللہ اور یادگاروں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کے شعائر اور یادگاروں کی تعظیم کرے گا تو اس کی یہ تعظیم قلوب کے تقویٰ سے ہوتی ہے۔ ہمیں ان قیمتی ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور بکثرت لا الہ الا اللہ، حمد و ثنا اور تکبیر تشریق پڑھتے رہنا چاہیے اور خوب نیکیاں کرنی چاہیے۔ باری تعالیٰ نے بشارت دی ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر پالو گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔